وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت. بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم فقہنا فی الدین. اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. آمین یا رب العالمین. سورۃ التکویر کی آج ہم 2 آیات کور کریں گے، آیت نمبر 10 اور 11 انشاءاللہ. پہلے لفظی ترجمہ دیکھتے ہیں. آیت نمبر 10، وَإِذَا اور جب، الصحف اعمال نامے، نشرت نون شین اور را سے جو اس کے جڑ ہے، پھیلا دیے جائیں گے. آیت نمبر 11، وَإِذَا اور جب، السماء آسمان، کشطت کیف شین تو اس کے روٹ لیٹرز ہیں، اس کی کھال اتار دی جائے گی. مختصر سی آیات ہیں، اس کی ہم تفسیر کریں گے. پہلے اب آیت نمبر 9 اور 10 کو دیکھتے ہیں. پچھلے لیسن میں جیسے ہم نے دیکھا تھا کہ جب زندہ گاڑی ہوئی بچی سے سوال کیا جائے گا، مظلوم سے پوچھا جائے گا، ظالم سے نہیں. اس کو اجازت بھی نہیں دی جائے گی بات کرنے کی. اس وقت کوئی جھوٹ بھی نہیں بول سکے گا، کیونکہ نامہ اعمال نشر کر دیے جائیں گے، پھیلا دیے جائیں گے. وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ تو آیت نمبر 10 میں آتا ہے. اور ہم سبھی یہ جانتے ہیں کہ ہم سب کا نامہ اعمال ہے، ہماری اعمال کی کتاب جس میں ہمارے اعمال ریکارڈ ہوئے ہیں، ہمارے وہ اعمال جو ہم نے چھپ کر کیے ہیں یا جو ہم نے کھلے کیے ہیں. ہر ایک چیز، چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی ہماری اس نامہ اعمال میں لکھ دی گئی ہے. جو کچھ بھی ہم نے کیا اس دنیا میں، اس کتاب میں سب کچھ لکھ دیا گیا ہے، کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے. اچھا، ہم بہت سارے کام ایسے کرتے ہیں جو ہمارے سب کو پتہ ہوتے ہیں، لیکن کچھ کام ایسے ہوتے ہیں کہ جو ہمارے پرائیویٹ افیئرز ہوتے ہیں، جو کسی کو بھی نہیں پتہ ہوتا. اللہ اکبر، وہ ایسی کتاب ہے جس میں وہ چیز بھی چھپ گئی ہے. اور سوچیں کہ وہ سب کچھ ہی کھلا ہو جائے گا اس دن، سب کچھ کھل کے سامنے آ جائے گا. وہ باتیں جو ہم نہیں چاہتے کہ کسی کو پتہ چلے، وہ بھی کھل کے سامنے آ جائے گی. اسی لیے ہم اپنے رب سے مانگتے ہیں کہ یا ستیر ہمارے گناہوں کو چھپا دے، ان کو کسی کے اوپر ظاہر نہ ہونے دے. اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری غلطیاں دوسروں کے آگے نہ ظاہر ہوں، تو ہم بھی لوگوں کی غلطیوں کو چھپائیں، ان کی بھی گناہوں پہ پردہ ڈالیں. جیسا کہ صحیح مسلم کی ایک حدیث میں آتا ہے، جو ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا بندہ جب کسی کے بھی گناہوں پر پردہ ڈالتا ہے، اس کی غلطیوں پر پردہ ڈالتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالی آخرہ میں اس کے گناہوں پر، اس کی غلطیوں پر پردہ ڈال دیں گے، چھپا دیں گے. حدیث کے یہ الفاظ ہیں، عن ابی ہریرہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا یستر عبد عبدا فی الدنیا الا سترہ اللہ یوم القیامہ. تو ہم بھی آج کے بعد لوگوں کے گناہوں کو نشر نہ کریں، ان کی غلطیوں کو نشر نہ کریں، اس پہ پردہ ڈالیں اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالی آخرہ میں ہمارے بھی گناہوں پر پردہ ڈال دینا. جب صحیفے نشر ہو جائیں گے، اس وقت الستیر ہمارے صحیفوں میں بھی صرف نیکیوں ہی کو نمایاں کر دینا. اللہم آمین. کبھی بھی کسی کو بری محفل میں نہ ذلیل کریں، نہ شرمندہ کریں، نہ ہی اس کی برائیوں کو پھیلائیں. اس وقت سے ڈریں کہ جب صحیفے نشر ہو جائیں گے تو ہمارے اپنے نامہ اعمال میں کیا ہوگا. اور اللہ اکبر، ساری زندگی کے، پوری انسانیت کے صحیفے ہوں گے جو اس دنیا میں پھیلا دیے جائیں گے. اللہ اکبر، اس دنیا میں باقی تو سب کچھ رہے گا ہی نہیں. تو دیکھیں اس وقت صحیفے ہی ہوں گے جو پھیلائے ہوئے ہوں گے. جیسا کہ پہلے ہم آیات میں پڑھ چکے ہیں کہ سورج، تارے سب ختم ہو جائیں گے، صحیفے پھیلا دیے جائیں گے اور اس وقت حساب شروع ہو جائے گا. اسی لیے ہم اللہ سبحانہ و تعالی سے آسان حساب کی دعا کرتے ہیں. عائشہ رضی اللہ عنہا سے بھی روایت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا مانگتے ہوئے سنا،
اللہم حاسبنی حسابا یسیرا۔ اس آیہ پہ غور و فکر کریں اور اس پر ہم عمل کیسے کریں گے۔ پہلے اس چیز پر غور کریں کہ میرے نامہ اعمال میں کیا ہوگا جو نشر ہوگا، میری کون سی ایسی نیکیاں ہیں جو میں خالص اللہ کے چہرے کے لیے کرتی ہوں، میرے ہاتھ کتنے نیک کاموں میں ہے، میں کتنا قرآن مجید کو سیکھ رہی ہوں، سمجھ رہی ہوں، اس کو پھیلا رہی ہوں، دوسروں تک پہنچا رہی ہوں، دوسروں کو اس قرآن کی طرف بلا رہی ہوں، امر بالمعروف والنہی عن المنکر کر رہی ہوں، نیکی کا حکم دے رہی ہوں، برائی سے روک رہی ہوں، دوسروں کی مدد کر رہی ہوں، صدقہ کر رہی ہوں، اپنے لیے کیا صدقہ جاریہ کے کام میں پیچھے چھوڑ کر جا رہی ہوں۔ ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا، بعض اوقات ہماری ایک معمولی سی ایک چھوٹی سی نیکی ہوتی ہے، خالص ہو کر کی ہوتی ہے، اسے اللہ سبحانہ و تعالی قبول فرما لیتے ہیں۔ ہمارا کوئی نیک کام شروع کیا ہوا پوری ایک چین بن جاتی ہے، لوگ اس کو دیکھ کر کرتے ہیں اور ہمارے لیے وہ صدقہ جاریہ بن جاتی ہے۔ کسی بھی نیکی کے کام کو چھوٹا اور حقیر نہ سمجھیں۔ اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کہ کیا جو مسلمان نہیں ہے اس کے ساتھ بھی نیکی کا سلوک کیا جائے؟ جی ہاں، ہمارے اخلاق دیکھ کر ہی اسلام کی میں دلچسپی لے سکتے ہیں۔ اتنے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلیٰ اخلاق دیکھ کر مسلمان ہوئے، اپنے کسی غیر مسلم کی مدد کی، اس اچھی طرح بات کی، انہیں بات اتنی اچھی لگی کہ ہم تو مسلمانوں کو ایسا سمجھتے تھے ان کے تو اخلاق اچھے ہیں، چلو ہم ان کا دین پڑھیں۔ اسی طرح انہوں نے اسلام میں دلچسپی لی، اسلام کو جانا، پھر مسلمان ہو گئے، ان کے پورے خاندان مسلمان ہو گئے، وہ دین کو پھیلانے والے بن گئے۔ ہمیں نہیں پتا کہ ہماری کون سی نیکی کام آ گئی۔ یہ اسی وقت ہوگا جب ہم خود دین سے جڑے ہوں گے، جب ہم خود قرآن سیکھیں گے اور سمجھیں گے، اس پر عمل کریں گے، پھر ہم دوسروں کو بھی اس کی طرف بلائیں گے، دعویٰ کریں گے، اور اس کام کو کبھی نہیں چھوڑنا، دعویٰ کرتے رہنا ہے، قرآن کی طرف بلانا ہے، خود بھی اس سے جڑنا ہے، دوسروں کو بھی اس کتاب سے جوڑنا ہے۔ ابھی سے ہی اپنے نامہ اعمال کو نیکیوں سے بھرنے کی کوشش میں لگے رہنا ہے۔ دیکھیں، ہم کسی بھی سفر کے لیے جاتے ہیں نا تو ہم کتنی تیاری کرتے ہیں، کچھ نہیں بھی رکھنا ہوتا تو ایکسٹرا چیزیں رکھ لیتے ہیں کہ کام آ جائیں گی، شاید اس کی بھی ضرورت پڑ جائے، لیکن وہ جو ہماری آخرہ کا سفر ہے اس کے لیے ہم نے کتنا سامان اکٹھا کیا ہے، آج یہ ہم دیکھ لیں، اس کے لیے ہم کیا پیک کر رہے ہیں۔ بس اس کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں چلو تھوڑا سا ہی بہت ہے، بلکہ نہیں، اس سفر کے لیے تو بہت زیادہ بھی کم ہے، کیونکہ اکثر ہم نیکیاں تو کما لیتے ہیں بہت بڑی، لیکن دوسرے ہی پل اس کو ضائع بھی کر دیتے ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا اس بات کا۔ نیکیاں کرتے رہیں اور تھوڑی ہی صحیح، تھوڑا تھوڑا کر کے ہی نامہ اعمال کو نیکیوں سے بھر دیں۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ استقامت، جم جائیں ایک کام پر، چاہے وہ تھوڑا ہی ہے، اس سے تھکے مت، اس سے بیزار نہ ہوں، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نیکیوں میں ثابت قدمی پسند ہے، چاہے وہ نیکی تھوڑی ہی کیوں نہ ہو۔ دیکھیں، یہ ہماری قرآن کلاس بھی ہے، آپ اس سے جڑے ہیں، اس پر جم جائیں۔ اللہ کی نظر میں کوئی بھی نیکی کا کام چھوٹا نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں توفیق عطا کریں کہ ہم ثابت قدم رہیں اور ہم سے قبول فرما لیں، اللہم آمین۔ اگلی آیہ دیکھتے ہیں، آیہ نمبر 11 میں آتا ہے وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، اور جب آسمان کی کھال اتار دی جائے گی۔ اسے دیکھا ہی ہوگا آپ نے، اکثر قربانی کرتے ہوئے جب قربانی کر دیتے ہیں تو اس جانور کی کھال کو اتار دیتے ہیں۔ ویسے بھی جب کبھی جانور کو ذبح کرتے ہیں تو اس کی کھال کو اتار دیتے ہیں تو دیکھیں کیا پورا ایک گوشت سا نظر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر، آسمان کی بھی ایسے کھال اتار دی جائے گی۔ کشطت یعنی قلیت، کسی چیز کو جڑ سے اکھاڑ دینا، بالکل ہی صاف کر دینا، تو یہ آسمان ہی ہٹ جائے گا، بالکل صاف ہو جائے گا، اور جو بھی چھپا ہوا ہے وہ نظر آنے لگے گا۔ جیسے کہ سورہ الرحمن میں بھی آتا ہے وردتن کدہان، یہ آسمان جیسے لال سرخ ہو جائے گا۔ استغفر اللہ ربی۔ اللہ سبحانہ و تعالی اس وقت کی ہولناکیوں سے بچا لے ہمیں، اللہ سبحانہ و تعالی میں دنیا اور آخرہ کی تنگیوں سے بچا لیں۔ اب جب آپ دعا مانگیں تو ان آیات کو پڑھ کر، سمجھ کر، اپنے ذہن میں لے کر آئیں اور پھر اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا کریں، اس عظیم رب سے، کیونکہ صرف اسی کی رحمت سے ہم اس وقت کی ہولناکیوں سے بچ سکتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی اس رمضان میں ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیں اور ہم سے راضی ہو جائیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی سے اس دعا کے مہینے میں خوب دعائیں کریں، خاص طور پر جو افطار کا وقت ہے وہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے، اس وقت دعا مانگیں اور اپنی دعاؤں میں اس دعا کو بھی شامل کر لیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارا آسان حساب ہو۔ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا،
سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.